حضور نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ پکا کٹر منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی 1 یا 2 ہیں تو اسی نسبت سے اس میں نفاق ہے۔ 1 ہے تو 25%، 2 ہیں تو 50%، 3 ہے تو 75%، اور 4 ہیں تو 100%۔ اور اس میں الفاظ یہ استعمال کیے حضور نے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ 100% کٹر منافق ہے۔ اگر یہ 4 خصلتیں ذرا نوٹ کیجئے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنی قوم کا جائزہ لیجئے، اپنے قومی کردار کا جائزہ لیجئے۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا تؤمن خان، جب کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے، اور امانت صرف چیز نہیں ہوتی، اختیار بھی ہوتا ہے، امانت راز بھی ہوتے ہیں، امانت مشورہ بھی ہوتا ہے۔ واذا تؤمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے خیانت کرے۔ اور نمبر 4 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، پھٹ پڑے، گالن گلوچ پہ اترا۔ یہ 4 خصلتیں نوٹ کر لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، برا نہ مانیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان قومی سطح پر بحیثیت مجموعی اس نفاق کے مرض میں مبتلا ہے۔ خیانت، بددیانتی، فریب، جھوٹ، سرکاری اختیارات کا غلط استعمال، کنبہ پروری، جانبداری، رشوت دینا، رشوت لینا۔ کون سی چیز ہے کہ جس میں آج ہم دنیا کی قوموں کو مات نہیں دے چکے ہیں؟ ہمارے ہاں واقعہ یہ کہ بدقسمتی سے میں اپنے اس مشاہدے کو میں بیان کرنے سے روک نہیں سکتا کہ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی قائم، جو جتنا بڑا ہے اتنا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا وعدہ خلاف۔ قول و عمل کا تضاد، اور یہ قول و عمل کا تضاد صرف عوام میں نہیں ہے، خواص میں، صرف ان لوگوں میں نہیں ہے جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان میں زیادہ ہے کہ جن کا مذہب سے تعلق ہے۔ جو مخلوت می روندہ کار دیگر می کنند، دوسروں کو تلقین کرنے میں بڑے تیز۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لیکن اپنے کردار کو، اپنی روش کو، اپنے رویے کو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ناقدانہ نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ الا ماشاء اللہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، افراد کا معاملہ اور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ ڈیوائن لا، یہ وہ ڈیوائن پنشمنٹ ہے اللہ کی نفاق کی، کہ جس کی گرفت میں ہم بحیثیت قوم آ چکے ہیں۔ میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک شخصیت کو میں یہاں پر اپنی اس پوری گفتگو کے اندر ہدف نہیں بنا رہا ہوں، یہ ہمارا مجموعی کردار بن چکا ہے۔